جاتا ہے کہ جادو ایک ایسا فن ہے جس کے ذریعے واقعات کے بہاؤ کو متاثر کیا جاتا تھا اور محیر العقول طبعی مظاہر کو جنم دیا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے جو طریقے استعمال کیے جاتے تھے ان میں مافوق الفطرت ہستیوں کو یا فطرت کی مخفی قوتوں کو مرکزی حیثیت حاصل تھی۔ چنانچہ جادو کا بنیادی مقصد تھا فطری مظاہر کے قوانین اور اصولوں کی خلاف ورزی۔ میجک کا لفظ قدیم یونانی ٹرم میگوئی سے ماخوذ ہے جو کہ ایک قدیم فارس کا رہنے والا قبیلہ تھا اور ان کا مذہب زرتشت مت تھا۔ گریک اور رومن روایت کے مطابق یہ لوگ ارکینے یا خفیہ علم رکھتے تھے، اپنی روحوں اپنے فوت شدہ آبا سے رابطہ بھی رکھتے تھے۔ پجاریوں کے کیے گئے جادو اور ان کے دیوتاؤں آگ، نمک، اناج سے خطابات قدیم مصر اور میسوپوٹیمیا میں بھی ملے ہیں۔ یہ ٹیکسٹ اس چیز کی طرف بھی اشارہ کرتے ہیں کہ وہ بری روحوں سے لڑنے کے لیے اپنے مردہ اجداد کی روحوں سے مدد لینے کو آخری ڈیفنس سمجھتے تھے۔ نوع انسان پر جادو کا گہرا اثر صدیوں تک رہا ہے۔ بابل اور مصر میں تو اسے مذہب کا حصہ بنا لیا گیا تھا۔ تہمات پرستی کی طرح جادو پر یقین کی جڑیں بھی خوف میں ہیں۔ اسی وجہ سے انسان ہمیشہ نامعلوم کے خوف کا شکار رہا ہے۔ قدیم جادوگر مذہبی پیشوا دعویٰ کرتے تھے کہ وہ دکھائی نہ دینے والے دیوی دیوتاؤں کی قوتوں پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اس طرح وہ لوگوں کے خوف سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ جادوگروں کو فطرت کے معمول کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کے لیے پہلے کسی دیوی دیوتاؤں کی پوجا کر کے اسے مختلف طریقوں سے قربانیاں پیش کر کے خوش کرنا پڑتا تھا تاکہ وہ اسے اچھی یا بری مافوق الفطرت قوتیں عطا کرے۔ جادو کی اساس جس تصور پر تھی اس کے دو حصے تھے۔ پہلا حصہ تمثیلی جادو تھا۔ اس میں جادوگر جس طرح کا اثر پیدا کرنا چاہتا تھا ویسا ہی عمل کرتا تھا۔ دوسرا حصہ متعدی جادو تھا۔ اس میں جادوگر نے جس شخص کو نشانہ بنانا ہوتا تھا اس کے استعمال میں رہنے والی کسی شے پر جادو کرتا جس کے نتیجے میں متعلقہ شخص پر اس جادو کا اثر ہو جاتا تھا۔ مثلا دشمن کو زخمی یا ہلاک کرنے کے لیے اس کے پتلے میں اس یقین کے ساتھ سوئیاں چبھائی جاتی کہ جس عضو میں کوئی سوئی چبھے گی دشمن کو اسی عضو میں تکلیف ہوگی، یہاں تک کہ پتلے کے تباہ ہوتے ہی دشمن بھی مر جائے گا۔ اسی طرح کسی شخص کو محبوب بنانے کے لیے متعلقہ شخص کا مومی پتلا آگ کے قریب رکھ کر پگھلایا جاتا۔ اس عمل کے پیچھے یہ عقیدہ ہوتا تھا کہ پتلے کے پگھلنے کے ساتھ ساتھ مذکورہ شخص کا دل بھی نرم ہو جائے گا اور یوں اس کی محبت حاصل ہوگی۔ جادو کے متعلق مختلف ادوار میں مختلف تہذیبوں کے خیالات میں بھی تنوع تھا۔ مثلا مصری جادوگروں کا دعویٰ تھا کہ وہ ایسی قوتوں کے مالک ہیں کہ اعلیٰ ترین دیوتاؤں سے بھی اپنی مرضی کے مطابق کام کروا سکتے ہیں۔ ہندوستان میں برہما، شیو اور وشنو پر مشتمل 3 شکلوں والا عظیم دیوتا بھی جادوگروں کے جادو کا شکار ہو جایا کرتا تھا۔ حد تو یہ ہے کہ وچ کرافٹ ہندو دھرم کا حصہ بن گیا اور مقدس ترین ویدی رسومات کا لازمی جز تھا۔ ستائیس قبل مسیح میں معلوم شدہ تاریخ کے مطابق قدیم مصر میں دیدی نامی جادوگر نے جادو کے کرتب دکھائے۔ اس میں گیندوں کے کرتب اور ایک پرندے کا سر اتار کر تھوڑی دیر بعد دوبارہ جوڑ کر اسے زندہ کرنا وغیرہ شامل تھا۔ جادو کئی طرح کی مذہبی رسومات، علاج، معالجہ، روحوں سے رابطہ کرنے کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ قدیم میسوپوٹیمیا میں لوگ اپنی حفاظت کے لیے اور علاج معالجہ وغیرہ کے لیے جادو کا استعمال کرتے۔ تاہم ایک کیٹیگری کے طور پر کالا جادو قدیم میسوپوٹیمیا میں موجود نہیں تھا۔ اور رومن امپائر کے ابتدائی دور میں عیسائیت کا رجحان بھی جادو کی طرف ہو گیا اور اس طرح یہ یورپ اور بازنطینہ میں مقبول ہوا۔ گوسپل آف میتھیوز کے مطابق میگائی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کے موقع پر آئے تھے وہ فارس سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے تصورات گریکو رومن تھے اور وہ دانا تھے۔
جادو کی بنیادی طور پر 3 اقسام بتائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، کالا جادو یا بلیک میجک۔ یہ اس حوالے سے مشہور تھا کہ جب کوئی شخص ذاتی مفاد کے لیے یا کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ طور پر کچھ ایسے کلمات ادا کرتا یا ایسے عمل کرتا جس میں شیطان اور دوسری روحیں وغیرہ منسلک ہوتی اور وہ اس کی مدد کرتی، تو اس کو کالا جادو کا نام دیا جاتا۔ دوسرے نمبر پہ براؤن میجک، یہ نیوٹرل مانا جاتا تھا، جس میں کوئی شخص اپنا ذاتی مفاد تو حاصل نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاتا تھا، البتہ کوئی نہ کوئی وہ کام ضرور سر انجام دیتا، بعض اوقات وہ دوسروں کی مدد بھی کرتا۔ نمبر 3، وائٹ میجک، یہ سب سے اچھی قسم کا جادو مانا جاتا ہے۔ اس میں کوئی شخص اپنا مفاد استعمال نہ کرتا بلکہ کسی آدمی کے فائدے کے لیے کچھ عملیات وغیرہ کرتا، اور جن روحوں وغیرہ سے وہ مدد مانگتا وہ بھی شیطانی نہ ہوتی بلکہ وہ اچھی روحیں مانی جاتی تھی۔ زرتشت، جسے میگائن مذہب کا بانی قرار دیا جاتا ہے، قیاساً 1500 قبل مسیح میں زندہ تھا، تاہم ژند اوستا کے مطابق جس میں اس کا نام موجود ہے وہ شاید اس سے بھی کافی عرصہ پہلے وجود رکھتا تھا۔ ژند اوستا میں پیش کیے جانے والے عقائد کے مطابق اس کے مذہب کے بنیادی اصول یہ ہیں کہ دنیا میں 2 عظیم قوتوں خیر اور شر کا تصادم برپا ہے، خیر ازلی و ابدی ہے اور آخرکار شر پر غالب آ جائے گا۔ میگائی 591 قبل مسیح میں موجود تھے، وہ جادوگر اور دانا انسانوں کی حیثیت سے مشہور تھے، وہ زرتشت کے افکار و نظریات کا پرچار کرتے تھے، وہ خوابوں کی تعبیر بتانے اور نجوم کے علم میں مہارت رکھنے کے حوالے سے مشہور تھے، بتوں کو نہیں مانتے تھے اور آسمان کو خدا کا عکاس مانتے ہوئے اس کی پرستش کرتے تھے۔ پشین گوئی کے پر اسرار فن میں ہاتفوں نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے، ان میں سے ڈیلفی کی ہاتف مشہور ترین ہے۔ روایت بتاتی ہے کہ اسے کوریٹاس نامی چرواہے نے ایک غار سے نکلتے ہوئے دھوئیں میں پایا تھا، وہ وہیں رکا رہا اور خود بخود کچھ الفاظ ادا کرنے لگا۔ وہاں ایک تپائی رکھ دی گئی، جوابات کے وسیلے کے لیے ایک لڑکی کو منتخب کیا گیا اور فرض کیا گیا کہ یہ جوابات غیب سے آئیں گے۔ بعد ازاں یہاں معبود بنایا گیا، جو شخص ہاتف سے کچھ پوچھنا چاہتا پہلے اسے کسی جانور کی بھیٹ دینی ہوتی۔ مصری ہاتف بھی بہت مشہور تھے اور تھیبس کے نزدیک فارس کا ہاتف سب سے مشہور ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سوال کنندہ مینڈوں کی بھیٹ چڑھاتے اور پھر ان کی کھال پر سو جاتے، انہیں خواب میں اپنے مستقبل کے حالات کا علم ہو جاتا تھا۔ یہ جادو کی تاریخ کا جائزہ لینے کے سلسلے میں ویڈیو کا پہلا حصہ ہے، جو کہ جادو کے تعارف اور متعلقہ اصطلاحات پر مشتمل ہے۔ آئندہ حصوں میں ہم دنیا کے مختلف علاقوں اور ادوار میں جادو کے عملیات و اثرات کا تفصیلی جائزہ موجودہ دور تک لیں گے۔